اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کے دوسرے نصف میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور پارہ نمبر 16 شروع کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے۔ آپ نے ایک منٹ کے لیے سوچا ہوگا کہ شاید میں آج کا جواب بھول گئی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آج کا جواب ہم جب دیکھیں گے جب ہم سورہ کہف مکمل کر لیں گے، تاکہ ہمارا پوری گفتگو اور پوری صورت کو سمجھنے کے بعد اس کا نچوڑ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو جس واقعے کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، جب وہ حضرت خضر کے ساتھ، جو کہ بیشتر تفاسیر میں ان کو ایک فرشتہ بتایا گیا ہے، کیونکہ جو اختیارات انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی فرشتے کو ہی ودیت کیے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ تو جب دونوں ساتھ نکلتے ہیں تو 3 واقعات سنائے جاتے ہیں، اور تینوں واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کے پاس جو علم ہوتا ہے، اس کی جو نظر ہوتی ہے، اس کا جو ویژن ہوتا ہے، اس کا جو چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کیا گزر چکا، کیا آنے والا ہے، اور وہ جو رائے قائم کرتا ہے وہ اپنے اس تھوڑے سے علم کی وجہ سے کرتا ہے جو اس کی بس میں ہوتا ہے یا جو اس کی محدود عقل میں سما جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت زیادہ وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو بالکل مختلف پیرائی میں چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جب آپ کا کوئی چھوٹا بچہ بجلی کے سوئچ میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، وہ کہیں جانے کی ضد کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں باہر نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور آپ بہت ساری چیزیں سوچ کے، آگے کا سوچ کے، آپ بہت ساری عادات پہ ڈانٹتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کہاں تک جائے گی اور اس کے اثرات کہاں تک ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے میری اور آپ کی عقل بہت محدود ہے، اور یہ جو عقل بھی ایک فتنہ اور ایک آزمائش ہے۔ جس انسان کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جاتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں جج کر سکتی ہوں چیزوں کو، میں صحیح اور غلط الگ الگ کر سکتی ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ انسان چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی عالم نہ سمجھتا ہو، وہ نہیں جانتا کہ اسباب قدرت کیسے کام کریں۔ 3 مثالیں یہاں پر کہ حضرت خضر نے ایک کشتی میں شگاف ڈال دیا، حضرت موسیٰ حیران ہوتے ہیں، بظاہر تو یہ غلط کام ہوا، اور کشتی والے کو کتنا افسوس ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، اور اس کو نہیں سمجھ آتا ہوگا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، کیا اس میں میرا فائدہ ہو سکتا ہے کہ میری کشتی میں شگاف پڑ گیا۔ لیکن فائدہ دور رس کیا تھا کہ ایک بادشاہ نے تمہاری کشتی چھین لینی تھی اور اب وہ نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو کسی بڑے نقصان سے بچنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آگے جا کے کوئی بڑی نقصان یا بڑی آزمائش آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی کر کے اس سے بچا لیا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح دوسری چیز یہ کہ ایک لڑکے کو قتل کیا گیا، کسی کی اولاد چلی گئی، اور اس کے لیے اس سے بڑا غم، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی بھی نہیں ہے نا، اور اس کو لگ رہا ہے کہ کیا دنیا میں اس سے بڑا بھی کوئی غم ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا وجہ بتائی کہ جو آنے والی آزمائش تھی، ہو سکتا ہے اس بچے نے آگے جا کے کس طرح بڑا ہونا تھا، زندگی میں کیا کرنا تھا، خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی اور مسائل آگے پیش آتے جو ماں باپ کے لیے مشکل کا سبب بنتے، کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی تھی آگے۔ تو کبھی کبھی جو آنے والی آزمائش ہے وہ کسی اور آزمائش سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہے جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز یہ کہ انہوں نے ایک دیوار قائم کی اور اجرت دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اجرت نہیں لی، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیوں؟ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا، آپ نے پھر دیوار کھڑی کر دی۔ تو حضرت خضر نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بچوں کی دیوار ہے، اور وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ یہاں سے اپنا خزانہ نکالیں گے، اس لیے ہم نے چاہا کہ یہ دیوار اپنی جگہ پہ موجود رہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کائنات میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی کسی مصیبت میں آ جائے تو کس طرح اس کا مال نکلے گا، کس طرح اس کے اوپر پریشانی آئیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں نہیں لا رہا ہوتا تو ہم یہ اندازہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی چیزوں سے بچا رہا ہے۔ ایک بہت اچھی مثال پڑھی تھی کہ اگر آپ کو 10 روپے نہیں مل رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کو دے نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہیں اور سے آپ کے 20 روپے خرچ ہونے سے بچا رہا ہے، خدا نہ خواستہ کسی بیماری، کسی آزمائش کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو کام کرتی ہے وہ انسان کی عقل نہیں دیکھ سکتی، لیکن انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ذکر کیا ذوالقرنین کا۔ ایک بادشاہ، ذوالقرنین لقب ہے، نام بھی ہر جگہ ہمیں نہیں نظر آتا، کچھ روایات میں آتا ہے۔ ایک بادشاہ ہے جو بہت عادل ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس کے پاس اقتدار ہے، وہ لوگوں سے ٹیکس لے سکتا ہے، اجرت لے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے۔ اس کو یہ بھی احساس ہے کہ مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے، اور لوگ اس کو اپنی مشکل بتاتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو ہمیں تنگ کرتی ہے تو وہ دیوار قائم کرتا ہے، لوگ اس کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، لیکن وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں، مجھے تو اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، مجھے تو یہ بتانا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کی۔ تو اقتدار ہوتے ہوئے بھی ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے ناکام لوگ کون ہیں؟ سب سے ناکام وہ ہیں جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہے حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھے، ساری زندگی سمجھتے رہے کہ میں کتنی اچھی ہوں، میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں، میں نے زندگی کتنی اچھی گزاری ہے، اور آخر میں جا کے نام اعمال چن چن کے ایک ایک چیز نکالی چلی جائے۔ تو ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ضرور دیکھتا رہے، اور کیسے دیکھتا رہے؟ اس صورت میں جو 4 آزمائشوں کا ذکر ہے کہ 4 چیزیں جس انسان کو دے دی گئی نا، اس کو بہت چوکنا ہونا چاہیے کہ یہ چاروں چیزیں اس کے لیے آزمائش نہ بن جائیں۔ پہلی کیا تھی؟ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، مسلمان گھرانے میں رکھا، اس عقیدے کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا، اس میں کسی چیز کو شامل نہ کرنا، اس میں شرک نہ آنے دینا، اس کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہ ہٹنا، اس عقیدے کی قدر کرنا اور اس کو پکڑ کے رکھنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ایک، جس کو مال دے دیا جائے اس کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ اس مال کا کیا کرتا ہے، اور جس کو مال نہ ملے اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ تو یہاں مال کی جو آزمائش ہے اس میں 2 باغ والوں کا ذکر اسی لیے تھا کہ ایک نے اللہ پہ توکل کیا، ایک نے کہا اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک نے اپنے اوپر گھمنڈ کیا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش کی ایک شکل ہے۔ تیسری شکل یہ کہ جس کو علم دے دیا گیا، اور علم کے بعد وہ یہ سمجھا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں، اس نے اس علم کو اللہ کو چیلنج کرنے کا ذریعہ بنا لیا، یا دین میں شک کا ذریعہ بنا لیا، یا آیات کے مقابلے میں اپنا علم لے کر آ گیا کہ گویا وہ اللہ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزمائش ہیں۔ تو یہ جو واقعہ پڑھایا گیا اصل میں یہ اسی لیے پڑھایا گیا ہے کہ تم اپنے علم کو کبھی بھی کافی نہ سمجھو، تمہارا محدود علم کائنات کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور آخری چیز یہ تھی کہ طاقت، ذوالقرنین کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، اس طاقت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو انکساری پہ رکھنا اور اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے حق ادا کرنا۔ ہر انسان کسی نہ کسی جگہ پہ طاقت پہ ہوتا ہے نا، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے۔ ہمارے بڑوں کے سامنے ہم وہ طاقت نہیں دکھا سکتے تو ہم اپنے بچوں کے سامنے دکھاتے ہیں، اپنے سے امیر اور اچھے سٹیٹس کے لوگوں کے سامنے ہم نہیں دکھا سکتے تو اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے سامنے ہم دکھاتے ہیں۔ جہاں ہمیں کہیں اقتدار مل جاتا ہے نا، چاہے چھوٹے سے لیول پر ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہاں ہمارا اپر ہینڈ ہے، وہاں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، وہاں ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں، اور یہی رویہ ہم سے لے کر پھر ہمارے حکمرانوں تک جاتا ہے کہ جس کو پاور مل جاتی ہے وہ پاور کو ملنے کے بعد پھر اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، یہی پہچاننے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے، اور چوکنا بھی رہنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس میں آزمائے جا رہے ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ان جوابات کی طرف۔ پارہ نمبر 15 میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کون سی 6 ہدایات ہیں جن کے ذریعے ہم دجال کے فتنہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو سورہ کہف میں یہ 6 جگہ بنیادی کچھ اصول آئے ہیں۔ اس میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے تعلق، اس کتاب کو پکڑ کر رکھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ کے پسندیدہ اور قریب ترین بندوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا، اپنے آپ کو اکیلا نہیں رہنے دینا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے جڑ کے رہنا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنا کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اور یہ جو بھی یہاں پر ہے یہ صرف دنیاوی اور کچھ دن کی آرائش ہے۔ اس کے بعد آخرت کو یاد رکھنا، اس کے لیے تیاری کرتے رہنا۔ اس کے بعد یہ کہ صبر اپنے اندر پیدا کرنا، دنیا کے معاملات میں بھی، آنے والے مسائل میں بھی، اپنے سامنے آنے والی آزمائشوں میں بھی اپنے آپ کو ٹھہراؤ کے ساتھ ایک راستے پہ رکھنا۔ اور اس کے بعد یہ کہ عمل صالح اور شرک سے بچنا، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا، اور یہ طے کر لینا کہ مجھے اس راستے میں نیک عمل کے لیے کوشش کرتے چلے جانا ہے۔ میرا آج آپ سے سوال بھی یہی ہے، یہ جو 6 نکات میں نے آپ کے سامنے پڑھے، ان 6 نکات کو سامنے رکھ کے آئندہ آپ اپنی زندگی میں کیا چینج لائیں گے؟ آپ نے کیا سوچا ہے اپنے لیے کہ ان 6 چیزوں کے لیے مجھے اپنی زندگی میں کیا کیا منصوبہ بندی کرنی ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے بھیجیے گا۔ اب ہم واپس آ جاتے ہیں دوسرے ربع کے اوپر۔
پہلے ربع کے آخر میں ہی سورہ مریم کا تو آغاز ہو گیا تھا. دوسرے ربع میں زیادہ تر انبیاء کا ذکر آتا ہے، حضرت زکریا کا ذکر آتا ہے، حضرت یحییٰ کی پیدائش کا آتا ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی نشانیاں دی تھیں اور حضرت مریم نے جس طرح وہ تکلیف اٹھائی تھی اس کا ذکر آتا ہے. حضرت ابراہیم کا اپنے والد کو بہت محبت، بہت نرمی، بہت حکمت کے ساتھ دعوت دین دینا آتا ہے اور آزمائش گھر سے شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا ذکر آتا ہے اور پھر ذکر آتا ہے کہ دیکھو یہ سارے نبی تو ایک ہی بات لے کر آئے نا. پھر یہاں سے آپ آگے چلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے نبی ایک ہی پیغام لائے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، کسی کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کی ہدایات کو مانو. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ناخلف لوگ نہ جانشین ہوئے. اب جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہے، جب یہ آیت میں نے بھی پڑھی تو میری نظر بھی اپنے اوپر ہی گئی نا. ہم کیسے جانشین ہیں؟ ہم اس قرآن کے کیسے جانشین ہیں اور ہم اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود میری زندگی کا آدھا حصہ گزر چکا، لیکن میں ابھی اس کتاب کو خود پڑھ رہی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ کتاب تو میرے ذریعے دنیا میں جانی تھی، مجھے پہنچانا ہے اس کتاب کو. یہ کتاب صرف میرے لیے نہیں تھی کہ میں اس کو روک کے پڑھنا شروع کر دوں، پڑھنا بھی تھا، عمل بھی کرنا تھا اور پہنچانا بھی تھا. سارے کام ساتھ ساتھ ہونے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ناخلف لوگ ہیں ان کی دو نشانیاں ہیں، نماز ضائع کرتے ہیں اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو ہدایت اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں ترقی دیتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، جس راستے پہ چلو گے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اگر آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑ کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے گا کہ ہم حیران ہو جائیں گے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی جو ہم خلاصہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سبب بنایا ہے ہمارے لیے. تو نیت ضرور ہو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ رمضان مکمل ہو اور ہمارا یہ خلاصہ مکمل ہو اور پھر ہم اگلے سال جا کے قرآن اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. قدم رکھ دیا ہے، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ چلیں گے اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پھر اس کے بعد تیسرا ربع شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سورۃ طٰہٰ مکی سورت کا آغاز ہوتا ہے. اس ربع کا بڑا حصہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے سپرد کاموں کا ہے. یہ حضرت موسیٰ کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ پریشان ہو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے لیے وہ پیغام کو پہنچانا آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میں میسج کو صحیح سے کنوے کر سکوں. اور اللہ تعالیٰ پہ ان کی مدد فرماتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ کا فرعون کو چیلنج کرنا، اس وقت کا جو اقتدار تھا. ہم نے بات پہلے پڑھی تھی کہ قرآن صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ میں انڈیویجولی اپنے گھر میں قائم کر لوں. جب میں قرآن پڑھتی چلی جا رہی ہوں، ابھی جتنے احکامات آئے، قصاص کا حکم آیا، اسلامی سزائیں آئیں، سورہ توبہ میں جنگ کے احکامات آئے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، خارجہ پالیسی پوری آتی ہے قرآن کے اندر. تو قرآن کا بڑا حصہ تو رہ جاتا ہے نا، قرآن پہ تو عمل ہی نہیں ہو پاتا. اور قرآن اگر اس کے ساتھ اقتدار نہیں ہوگا تو عملاً قرآن 2/3 قرآن جو ہے وہ تو معطل ہے، اس پہ تو عمل ہی نہیں ہو رہا. تو ہر دور میں جو بھی آپ قرآن پورا جب تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہر دور میں ہر نبی نے اس وقت کے اقتدار کو چیلنج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں ساری اطاعتیں اس کے تحت ہوں گی، سارے سسٹمز اس کے تحت ہوں گے. تو حضرت موسیٰ نے بھی یہی کیا. اور پھر مختلف جو افراد تھے ان کے رویے، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے کہ وہ دل کے اندر خوف محسوس کر رہے تھے لیکن کھڑے ہوئے تھے. جادوگروں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے تو سمجھے کہ ٹھیک ہے ایک جادوگر ہے، مقابلہ کر لیں گے، پھر جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا پھر کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کیسے انہوں نے رجوع کیا. فرعون کا ذکر ہے کہ وہ کس طاقت کے نشے میں تھا اور اس کو لگتا تھا کہ کبھی اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر تاریخ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو ڈبویا اور کس کو بچایا. پھر چوتھے ربع کے اوپر آتے ہیں. اس کی شروع میں بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہر شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایک دفعہ پلٹ جائے، بار بار نہیں، یہ طے کر کے آئے، شرمسار ہو، اللہ سے مانگے، اللہ کی طرف پلٹے. دوسرا یہ کہ ایمان لائے، اللہ پہ مکمل یقین رکھتا ہو، نیک عمل بھی کرے، اس کا عمل ظاہر کرے کہ واقعتاً وہ اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، اور پھر ثابت قدم رہے، تھوڑا چلے پھر رکے پھر آگے بڑھے پھر پیچھے چلے گئے، اس کے بجائے وہ ایک استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا ہو. اس کے بعد پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو کس طرح ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. پھر فرمایا کہ دنیا کی یہ زندگی آخرت میں بہت تھوڑی سی لگے گی،
آپ تھوڑی دیر تصور کیجئے، کبھی کبھی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی 2000 تھا، پھر 2010 آیا، پھر 20 آ گیا، کتنی جلدی وقت گزر گیا۔ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے، جو آپ کی ایج ہے 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے نظر ڈالیے، کیا بہت طویل لگتی ہے؟ نہیں لگتی، نہ تفصیل یاد ہے، بس ایک ذہن میں کھیولا سا آتا ہے کہ 2 سال 5 سال 6 سال۔ تو جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس انسان جائے گا تو وہ کہے گا کتنی تھوڑی سی زندگی تھی، ایک دن، کچھ گھنٹے یا چند دن، اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوگی، بس وہی لگانی تھی اللہ کے لیے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آگے۔ لہٰذا بہت ہی کم عقل ہوگا وہ شخص جو اتنی تھوڑی سی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو نقصان پہنچا دے۔ یہ سمجھداری تو ہم سب کے اندر ہے نا، ہم سمجھاتے بھی ہیں، ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں، جب امتحانات آتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، پھر اس کا ریوارڈ ملے گا، کچھ دن ہے، پھر اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہوگی۔ یہ تو بہت بے وقوفی ہے کہ انسان وقت کو ضائع کرے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے بارے میں سکھاتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا ایگزامینیشن ہال ہے، بس کچھ جیسے ہم 3 گھنٹے کے ایگزامینیشن ہال میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آخر میں جا کے ہمیں اس کا رزلٹ ملنا ہے۔ اور وہ ایگزامینیشن ہال خاص طور پہ اگر آپ کے سینٹرز بنتے ہیں، گورنمنٹ کے سینٹرز بنتے ہیں، مختلف سکولز میں آپ جا کے امتحان دیتے ہیں، کہیں پنکھا نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہے، کہیں سیٹ پراپر نہیں ہوتی، کہیں گرمی ہوتی ہے، کہیں سردی ہوتی ہے، کہیں آسانی سے بیٹھتے ہیں، کہیں نہیں بیٹھتے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے امتحان کیا دیا ہے اور کیسے دیا ہے، اور آپ کے پیپر کا اینڈ رزلٹ کیا ہے۔ اسی لیے آپ اس کی بہت زیادہ کمپلین بھی نہیں کرتے، آپ گھر آ کے بتاتے ہیں کہ ہاں سینٹر اچھا نہیں تھا، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور میں امتحان نہیں دے سکتا اور میرے ساتھ ناانصافی، آپ نہیں کہتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بادر نہیں کرتا، یہ تو ٹیمپریری ہے، میں جاؤں گی پیپر دے کے آ جاؤں گی، اور اس کے بعد اصل چیز تو یہ ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے نا، وہ بس وہ ایگزامینیشن ہال ہے، وہ تھوڑا سا ہے، کسی کا آسان ہے، کسی کا مشکل ہے، کسی کی سہولت سے گزر رہی ہے، کسی کی مشکل سے، کسی کے پاس آزمائش زیادہ آ گئی ہے، کسی کے پاس کم آ گئی ہے، لیکن یہ کچھ عرصے ہے، یہ صرف ٹیمپریری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور نہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کا رزلٹ اچھا ہونا ہے یا برا ہونا ہے۔ رزلٹ بیس کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کو استعمال کیسے کیا ہے، اور ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے کہ کہیں ہمارا وقت تو ضائع نہیں ہو رہا۔ قصہ آدم کا ذکر ہے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو ہدایت تمہارے رب نے بھیجی ہے یہی راستہ دکھانے والی ہے، اسی سے جنت کی طرف سفر ہوگا، یہی سکھائے گی، یہی سمجھائے گی، اسی سے آسانی آئے گی۔ پھر اوقات نماز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دن میں نماز قائم کرو، اور ساتھ ساتھ تلقین کی ہے کہ خود بھی نماز قائم کرو اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی تلقین کرو۔ یہاں ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ آج کی جو دعا ہے وہ بہت ہی پیاری 2 آیات آئی ہیں۔ ایک تو سورۃ طٰہٰ میں وہی دعا آئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ایک بہت ہی پیاری آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 4، وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے، اور انسان کو یہ ساری چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں۔ آج یہ دعا انشاء اللہ تعالیٰ یاد کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ یہاں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پارہ نمبر 17 آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔